کی اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس حدیث پاک میں نماز کے تعلق سے ایک اہم مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اب شاید یہ مسئلے سنے بھی ہوں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے یا فرض نماز کا جب وقت ہو جائے اور ایسی حالت میں کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہمیں سنت پڑھنا چاہیے یا فرض میں شریک ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی حالت میں ہم کو فرض میں شامل ہونا چاہیے، سنت اور نفل نہیں پڑھنا، بند کر دینا۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اہل حدیث حضرات بھی، دوسرے مسئلہ کا تو ہے ہی، اہل حدیث بھائی بھی کچھ ایسے غلطی کرتے ہیں۔ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اقامت کہی جا رہی ہے، نماز پڑھ رہے پیچھے سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے فجر کی سنت ہو یا کوئی بھی ہو۔ عام طور پر فجر میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، حالانکہ توڑ کے شامل ہونا چاہیے۔ نبی کا حدیث ہے اس وقت کوئی نماز نہیں ہوگی، اب سنت پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ جب وہ نماز نہیں ہوتی تو فرض نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہے، نماز شروع ہو رہا ہے اور وہ پیچھے سنت پڑھ رہے ہیں، اب سنت کا درجہ بڑھا کہ فرض کا درجہ، ایک بات۔ دوسری بات ایک نبی کا حکم ہے کہ نماز توڑ دو، فرض میں شامل ہو جاؤ۔ اب نہیں توڑا اس کا مطلب یہ کہ وہ فرض کو اہمیت نہیں دے رہا، وہ سنت کو اہمیت دے رہا۔ اس طریقے کی غلطی صحابی کے دور میں بھی، نبی کے دور میں ایک شخص نے کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ان کو سمجھایا اور کہا کہ نماز کو لوٹاؤ۔ کیسے واقعہ ہے کہ سوری مسند احمد کی روایت ہے اور اس سے ملتی جلتی صحیح بخاری میں بھی ملتی ہے۔ حدیث کے نام ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اقامت کہہ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے کمرے سے باہر نکلے، مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے۔ جیسے اب تشریف لا رہے کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص پیچھے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ رہا تھا اور نماز کو نہیں توڑ رہا ہے، پڑھتے جا رہا ہے، پڑھا ہے، ادھر نماز کے لیے اقامت ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت ان کے پاس گیا اور جا کے کان میں سمجھایا اور کہنے لگے تم کیا کرتے ہو؟ یا فجر کی فرض نماز کے لیے اقامت کر دی گئی اور تم جو ہے سنت پڑھ رہے ہو، سنت توڑے کی معلوم کیوں نہیں جو؟ کیا تو فجر کی فرض رکعت 2 رکعت ہمارے اوپر اتری ہے، کیا تیرے اوپر 4 رکعت اتری ہے کیا؟ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا تو فوراً وہ صحابی نماز کو توڑ دیا، فرض میں شامل ہو گئے۔ نماز ختم ہونے کے بعد صحابی نے ان کو گھیر لیا، اب گھیرنے کے بعد سب ان کے پاس گئے، کہا نبی کیا بولے تم سے، تمہارے کان میں کیا بولے ذرا بتاؤ۔ ہوتا ہے نا کوئی آدمی کسی کو کچھ بولتا ہے یا کوئی واقعہ آ جاتا ہے، لوگ پیچھے آئے تھے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا، کہیں بھیڑ اکٹھی ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے لوگ اس کے گھیرا کرنا شروع کر دیا اور پوچھنے لگے نبی نے تیرے کان میں کیا کہا، تم سنت پڑھ رہے تھے تو ذرا بتاؤ۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ اللہ نے تو میرے اوپر فجر کی 2 رکعت فرض نماز اتاری ہے، کیا تیرے اوپر فجر کی 4 رکعت اتری ہے کیا؟ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ فرض نماز کے لیے اقامت ہو گیا اور سنت پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ فرض 2 رکعت نہیں وہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے، جبکہ ایسی حالت میں توڑ دینا چاہیے۔ تو اس حدیث پاک میں اسی کو بیان کیا گیا کھل کر کے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں سوائے فرض کے، فرض میں شامل ہونا ہے، اس میں مل جانا ہے۔ اگر سنت پیچھے پڑھ بھی رہے ہو، اگرچہ 1 رکعت ہو بھی گیا ہو پھر بھی ہمیں توڑ دے، اگرچہ 2 رکعت بھی ہو گیا ہو تشہد نہ ہو تب بھی توڑ دینا ہے، نہیں پڑھنا ہے۔ یہ انتظار مت ہے ارے 2 رکعت ہو گیا نا، رکوع ہو گیا، اب تشہد بیٹھے ہیں، ہاں بس آدھا منٹ میں ہو جاتی ختم پھر مل جائیں گے، نہیں۔ اگر ایسا کام کرتے ہیں اور حدیث آ جانے کے بعد بھی جان بوجھ کے کرتے ہیں تو آپ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حدیث آ گئی، علم آ گیا تو آپ کو توڑ دینا ہے، چاہے جس حالت میں ہو فوراً شامل ہو جائے۔ اور یہی مومن کی پہچان ہے، ایک مسلمان کی پہچان یہی ہے، آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، جو اللہ اس کے رسول بول دیا اس پر لبیک کرتے ہوئے ہمیں قبول کر لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں دیکھنا یہ ہوتا تھا وہ ہوتا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ سب نہیں اسلام میں چلتا۔ دس دیٹ چوچرا اسلام میں نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے فوراً ماننا چاہیے اور فوراً عملی جامہ پہنانا چاہیے۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ چلو کوئی ایسے وقت آیا کہ فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں، تو فرض نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز ہو گئی، اگر آپ کی سنت رہ گئی تو بعد میں پڑھ لو، اس کی بھی دلیل ہے میرے پاس۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک صحابی تھے قیس نام کا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ پیچھے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے منع نہیں فرمایا، یعنی ٹوکا نہیں، اور نبی کے سامنے ہے۔ تو جس طریقے سے نبی کی بات حدیث ہوتی ہے، نبی کا قول حدیث ہوتا ہے، نبی کا فرمان حدیث ہوتی ہے، اور نبی کا عمل حدیث ہوتا ہے، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کام کرے کوئی شخص، اور اللہ کے نبی کسی کو کام کرتا ہوا دیکھے اور آپ اس کو منع نہ کرے، نہ روکے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ کام کرنا صحیح ہے۔ جی اس لیے کہ اگر غلط ہوتا تو نبی دیکھ کر کے غلط باتوں پر خاموش نہیں رہتے، فوراً ٹوکتے ہیں۔ ایک پیغمبر، ایک نبی اگر کوئی غلطی کام دیکھے کسی کو کرتے ہوئے فوراً ٹوکتے ہیں، یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے اس صحابی کو دیکھا کہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہے فرض نماز کے بعد، لیکن آپ نے منع نہیں کیا، یہ اس بات کے دلیل کے کام کرنا جائز ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ مسئلہ یہ بھی نکل گیا کہ اگر فجر کی کوئی سنت رہ گئی ہو تو فرض کے بعد پڑھ لیں، کوشش تو یہ کہ وقت پر آئے کہ ہم وقت سے پہلے پہنچے، فرض نماز سے پہلے تک سنت پڑھ لیں گے، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں، کبھی کبھی چھوٹ جائے جو بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ فجر کی سنت چھوٹ جائے تو فرض نماز پر نہیں پڑھنا چاہیے سورج نکلنے تک یا سورج نکلنے کے بعد، یہ غلط ہے، بے بنیاد بات ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی عقیدہ ہے کہ فرض کے بعد سنت نہیں پڑھنا منع ہے، جب یہ حدیث بتلا دیں کہ فجر کی سنت اگر رہ جائے تو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام حدیث کا یہ نکلا جو میں نے پیش کیا۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔